تحریک میں شریک ہوا، حالانکہ کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا ان میں رشتہ کیا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہیں دیا جبکہ پورا ہندوستان گونج رہا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، پورا ہندوستان، ایک عظیم تحریک تھی اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تحریک۔ لہذا اس پس منظر میں اسی کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں، اور قائد اعظم کو اس میں کچھ سہولت جو ہے وہ نظر آ گئی، اپنی کامیابی کی شکل نظر آئی۔ لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی، ختم تو اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی خلافت۔ وہ تو جیسا کہ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہرحال خلافت ختم ہو گئی تو وہ سارا جوش خروش وہ سارا ختم ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب ہندوؤں کے اندر دوبارہ وہ اپنی جو عصبیت اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو جذبات تھے وہ اوپر ابھر کر آئے۔ چنانچہ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے کہ اس معاملے کے اندر ساری امیدیں جو مسلمانوں کو ہو سکتی تھی ہندوؤں سے، ان سب کا قلع کما کر دیا، اور معلوم ہوا کہ ہندو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ یہ نہرو رپورٹ جو ہے یہ بہت ہی سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد جناح صاحب نے کوشش اور کی، تجاویز دہلی کچھ اور خاکہ دیا کہ کم سے کم یہ مان لو، وہ بھی رد کر دی گئی۔ پھر 14 نکات دیے، وہ بھی رد کر دیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتہائی مایوس، دل گرفتہ، دل شکستہ ہو کر محمد علی جناح نے ہندوستان کو خیر باد کہہ دیا۔ یہ نوٹ کیجئے، ان کی زندگی کا ایک دور یہاں ختم ہوتا ہے۔ 1931 میں وہ انگلستان منتقل ہوئے، ایک کوٹھی خریدی، اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی، اور ہندوستان کی سیاست سے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف، دوسری شخصیت جو ابھری وہ کون؟ علامہ اقبال۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے، اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے، انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی
مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں دو نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا، تو وہاں کی تہذیب میں رنگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا، وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بغاوت کے جراثیم موجود تھے۔ ابھی انگریز شروع ہی ہوا تھا، بنگال کی طرف سے آ رہا تھا، اس کی آمد جو ہے آگے بڑھ رہی تھی کہ عظیم تحریک شروع ہوئی، شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نقشہ یہ تھا کہ پہلے شمالی ہند کو سکھا شاہی سے نجات دلا لیں، پھر وہاں سے، اور چونکہ ہنٹر لینڈ جو ہوگا وہ مسلمان و عالم اسلام کے ساتھ پھر مسلسل ہوگا، متصل